بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا اور مروہ کو نشانی کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ ان دونوں پہاڑیوں پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کا قدم پڑ گیا، اس لیے اب وہ جگہ عام جگہوں سے ممتاز ہو کر اللہ کی نشانی قرار پائی۔ جب قدم پڑ گیا تو وہ جگہ برکت و رحمت والی ہو گئی، تو اس قبر کی عظمت و بزرگی اور رحمت و برکت کا کیا عالم ہوگا جس قبر میں اللہ کا نیک بندہ یا نیک بندی آرام کر رہے ہوں، اور پھر تربت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جس میں خود محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ عاشق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں ہاں یہی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیک بندی کا دوڑنا اس قدر پسند آیا کہ ہر حاجی کو قیامت تک کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم دے دیا، تاکہ دنیا والے میرے محبوبوں اور نیکوں کی قدر و منزل کو پہچان لیں اور جان لیں۔ میری نیک بندی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ضرورت کے وقت دوڑی تھی، لیکن آج ہر حاجی صفا اور مروہ کے درمیان بغیر ضرورت دوڑتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تاکہ میری نیک بندی ہاجرہ کی سنت باقی رہے اور ان کی دوڑنے کی وہ زندہ اور جاری رہے۔ اور اگر کسی حاجی نے حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل نہیں کیا، یعنی سعی نہیں کی، تو اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آب زمزم کی فضیلت۔ آب زمزم بڑی فضیلت و برکت والا، زمزم کے پانی کو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام نے نوش فرمایا ہے، اور خود ہمارے پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اس کی فضیلت و برکت کو اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ڈول سے زمزم پیا، اور باقی جو بچا اسے زمزم کے کنویں میں ڈال کر آب زمزم کو مزید برکت والا بنا دیا۔ حج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم مشکیزوں اور برتنوں میں بھر کر ساتھ لے گئے تھے۔ عرصے تک وہ پانی بیماروں کو پلاتے رہے، اور ہمارے آقا نے سہل بن عمر کے ذریعے آب زمزم کے 2 مشکیزیں مدینہ منورہ منگوائے۔ ہمارے آقا آب زمزم کو ساتھ لے جانا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ منورہ منگوانا اور آب زمزم کو شفا کے لیے بیماروں کو پلانا یقیناً آب زمزم کی فضیلت و برکت کو ثابت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آب زمزم بھوک کے لیے غذا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور ہمارے سراپا نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ ہم آب زمزم کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں، اور منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اگر تم زمزم کے پانی کو حصول و شفا کی نیت سے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا۔ اگر تم آب زمزم بھوک کی حالت میں پیٹ بھرنے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر دے گا۔ یہ پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ٹھوکر اور حضرت اسماعیل کی قدموں کی مبارک قدموں کی برکت سے جاری ہوا۔ پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آب زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس کا دعا کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے علم نافع اور رزق کی کشادگی اور مقبول عمل اور ہر بیماری سے شفا کا طلبکار ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی۔ قبیلہ جہم کے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے، راستہ وہی تھا، دیکھا کہ کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں، یقیناً اس جگہ پانی ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک عورت، اس کی گود میں ایک ننھا بچہ۔ قبیلہ جرہم کے لوگ سنسان جنگل میں تنہا عورت اور اس کی گود میں بچے کو دیکھ کر حیران و ششر پنج رہ گئے، اور دیکھا کہ اس خاتون کے قریب صاف و شفاف پانی کا چشمہ جاری ہے۔ تو قبیلے کے لوگوں نے
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس جگہ قیام کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ نے اجازت عطا فرمائی اور وہ سب آباد ہو گئے۔ اس طرح مکہ معظمہ کا شہر وجود میں آیا۔